باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی آیات 46 تا 48 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم تمام چیزوں پر ایمان اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور وہ پھر کانہ جلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور کفرنہوم میں ایک سرشتہ دار تھا جس کا بیٹا بیمار تھا۔ اس نے جب سنا کہ یسوع یہودیہ سے جلیل میں آ گیا ہے تو اس کے پاس گیا اور اس کی منت کی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ قریب مرگ تھا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جب تک کرشمے اور کرامتیں نہ دیکھو تم ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ خداوند یسوع مسیح نے شاہی اہلکار کے بیٹے کو شفا بخشی تھی، اور جب شاہی اہلکار اپنے بیٹے کو صحت یاب ہونے کی دریافت کرنے کے لیے واپس آیا تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے خاندان سمیت ایمان لایا۔ کچھ لوگ خداوند یسوع مسیح کے معجزات کرنے کے بعد ہی اس پر ایمان لائے۔ اس سے ہمیں دو سبق حاصل کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے جو معجزات دکھائے تھے وہ حقیقت میں اس بات کی گواہی تھے کہ وہ کون ہے۔ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ خدا کے طور پر جن کی اس نے خدمت کی، انہیں نشانیوں اور عجائبات کا ثبوت پیش کیے بغیر خداوند یسوع مسیح ان لوگوں سے ایمان کی توقع کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچا ایمان ظاہری شواہد پر مبنی نہیں ہے جیسا کہ معجزات دیکھنا، بلکہ مستند ایمان خدا کی طرف سے باطنی الہام پر مبنی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ہم تک پہنچاتا اور ہم یقین لاتے ہیں۔ لہذا خداوند یسوع مسیح نے جو نشانیاں اور عجائبات کیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت کتنا مہربان ہے۔ اس نے یہ معجزات کیے اس لیے نہیں کہ کوئی بھی ان کا مستحق تھا، بلکہ اپنی بے پناہ سخاوت کی وجہ سے، تاکہ جو صرف ایمان کے اندرونی تحفے کے ذریعے یقین کرنا مشکل محسوس کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں ایمان کو جگانے میں ان کی مدد کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمیں ظاہری علامات پر بھروسہ کیے بغیر اپنے ایمان کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر تصور کریں، اگر خداوند یسوع مسیح نے کبھی کوئی معجزہ نہ کیا ہوتا تو کتنے اس پر ایمان لاتے؟ شاید بہت کم۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے جو ایمان لاتے، اور جنہوں نے ایسا کیا ان کے پاس ایسا ایمان تھا جو غیر معمولی طور پر گہرا اور مضبوط تھا۔ مثال کے طور پر تصور کریں، اس شاہی اہلکار نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی معجزہ حاصل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ایمان کے بدلتے داخلی تحفے کے ذریعے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کا چناؤ کیا۔ ہماری زندگیوں میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاہے خدا طاقتور اور واضح طریقوں سے کام نہ کرتا ہو، ہم اپنے ایمان کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ در حقیقت ایمان کی سب سے گہری شکل ہماری زندگی میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم خدا سے محبت کرنے اور اس کی خدمت کرنے کا انتخاب یا چناؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب چیزیں اور حالات بہت مشکل ہوں۔ مشکل کے وقت ایمان پر قائم رہنا بہت زیادہ مضبوط ایمان کی نشانی ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کی گہرائی پر غور کریں۔ جب زندگی مشکل ہوتی ہے تو کیا ہم خدا سے محبت کرتے اور ہر حال میں
उसकी खिदमत करते हैं, यहां तक कि अगर वो उन सलीबों का बोझ हल्का नहीं करता जो हम उठाते हैं, हर वक्त और हर हाल में सच्चे ईमान पर कायम रहने की कोशिश करें, और हम हैरान रह जाएंगे कि हमारा ईमान कितना हकीकी, बरकरार और मजबूत है। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमसे इस कदर मोहब्बत करते हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी सखावत और प्यार वाकया ही अजीम है। हमें आप पर कामिल यकीन करने और अच्छे और मुश्किल दोनों वक्तों में आपकी मुकद्दस मर्जी को कबूल करने में मदद करें। खासतौर पर ईमान के तोहफे के लिए खुले रहने के लिए हमारी मदद करें, यहां तक कि जब हमारी जिंदगी में आपकी मौजूदगी और इमाल खामोश दिखाई दे। हमारे खुदावंद, हमारे लिए वो लम्हात हकीकी अंदरूनी तब्दीली और फजल के लम्हात हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।